آپ کے رب نے حکم دیا کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیرے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان دونوں کو اف نہ کہنا. مفسرین فرماتے ہیں والدین جوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، اف کہنے کی اجازت نہیں. بلکہ حدیث پاک میں ہے اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، تم پر ادب کرنا اور تعظیم کرنا لازم ہے. تو پھر یہاں بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ فرمایا اصل بات یہ ہے، عموماً جب والدین جوان ہوتے ہیں تو ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. اگر اولاد کوئی بات کہہ دے تو ان کی نیندیں خراب نہیں ہوتی، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت اولاد کا ہلکا سا اف کرنا انہیں ذہنی فکر اور تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے. کئی ایسے والدین ہیں کہ اولاد کے ایک جملے کی وجہ سے پوری پوری رات نہیں سو سکتے. کئی بیماریاں ان کو آ جاتی ہیں، وہ مزید کمزور ہو جاتے ہیں. تو اولاد یہ غور کرے کہ کہیں ہماری گفتگو سے ہمارے والدین کی نیند نہ اڑ جائے، ہمارے ایک رویے سے کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، کہ بڑھاپے میں دل شیشے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں برداشت کا مادہ کم ہو جاتا ہے، تو والدین میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، چڑچڑا پن بسا اوقات آ جاتا ہے، کسی کی بات برداشت نہیں ہو سکتی. جوانی کے اندر تو آدمی پی جاتا ہے، دل میں بات کو چھپا لیتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جو دل میں ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے، تو وہ ان سے باتیں برداشت نہیں ہو سکتی. ایسے موقع پر اگر اولاد ہی برداشت نہیں کرے گی تو پھر کون برداشت کرے گا؟ اولاد بس یہ تصور کرے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاون اور مددگار والدین کو بنایا، اور جب اب ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے تعاون کرنے والے اور مددگار بن جائیں. اگر ہم اپنے والدین کی گفتگو سن لیں گے اور ان کی ڈانٹ اور اس طرح کی باتیں پی لیں گے، سر جھکا کے سن لیں گے، تو ہمارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرمائے گا. اگرچہ وہ بلا وجہ ڈانٹ رہے ہوں، اگرچہ غلط فہمی کی وجہ سے ڈانٹ رہے ہوں، اگر فرما بردار اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اگر وہ سر جھکا کر سن لے اور ان کے غصے کو اپنے اوپر اتارنے دے، کہ جب اولاد کے اوپر والدین غصہ اتار لیتے ہیں تو ذہنی ٹینشن سے اور کئی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. کیونکہ بڑھاپے کے اندر اگر بوڑھے لوگ اپنا غصہ نہ اتار سکیں تو بسا اوقات وہ کئی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر اولاد ہی نہ سنے گی اور ان کے ساتھ تعاون نہ کرے گی تو بتائیے اور کون کرے گا؟ کیا ہم بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر جس طرح آج ویلنٹائن ڈے کے نام پر خرافات کی جا رہی ہیں، ایک ناجائز اور حرام رسم کو ادا کیا جا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا اسلامی تہوار ہمارے لیے کافی نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو کوئی غیر اسلامی تہذیب وہ اسلام کا حصہ بن ہی نہیں سکتی. تو یہ سب حرام اور دشمنان اسلام کی لائی ہوئی سازشیں ہیں. تو کیا ہم مغربی تہذیب میں آج ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں؟ ہم مغربی تہذیب اور کافروں، ہندوؤں، سکھوں، یہود و نصارہ کی تہذیب کو اور رسم و رواج کو اپنا کر بسنت منا رہے ہیں. ہم بے شمار بے حیائی کر رہے ہیں. تو کیا ہم مغربی اس کلچر کو بھی لے آئیں اپنے ملک میں؟ کہ مغرب میں تو اولڈ ہاؤس کا کلچر ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی بات برداشت مت کرو، ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ کے آ جاؤ تاکہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں مر جائیں. تو کیا آپ وہی مغربی تہذیب اپنے ملک میں چاہتے ہیں؟